بعض لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، نہ تصویروں میں، نہ یادوں میں، بلکہ ان خطوں میں جو وہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے عائشہ کی، ایک ایسی عورت جس نے توبہ تو کی مگر دیر سے۔ عائشہ ایک خوش شکل، پڑھی لکھی مگر خود میں گم رہنے والی عورت تھی۔ زندگی میں سب کچھ تھا، پیسہ، مقام، عزت، مگر دل میں ایک خلا تھا۔ شوہر اکثر سفر پر رہتا اور بیٹا بورڈنگ سکول میں۔ اس نے دن کی چمک میں وہ سکون ڈھونڈا جو صرف دل کے خالق کے پاس تھا۔ ایک دن سوشل میڈیا پر ایک پرانا جاننے والا ملا، احمد۔ باتیں بڑھی، احساسات بدلنے لگے۔ دن بھر ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ اسی طرح عائشہ کا ٹائم گزرنے لگا۔ کچھ غلط نہیں ہوا مگر نیتیں بدل گئیں، اور یہی گناہ کی پہلی لکیر ہے۔ جب ہم کسی نامحرم سے بات کرتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم یوں ہی بات کر رہے ہیں۔ یہ گناہ نہیں ہے؟ ہاں، یہ گناہ ہے۔ ایک رات جب شوہر کا فون آیا، عائشہ نے جھوٹ بولا، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، حالانکہ وہ ایک میسج لکھ رہی تھی۔ جھوٹ اس کے لبوں سے پھسلا مگر دل میں خنجر بن کر رہ گیا۔ اگلے دن قرآن کھولا تو پہلا لفظ سامنے آیا، وَاتَّقُوا اللَّهُ، یعنی اللہ سے ڈرو، اور وہ جم گئی۔ دل میں عجیب سا خوف، بدن میں لرزا، لیکن نفس نے کہا اب تو سب ٹھیک ہے، کوئی نہیں جانتا۔ کچھ دن بعد احمد کی موت کی خبر ملی۔ حادثہ بالکل اچانک ہوا، بالکل خاموش۔ عائشہ کا ہاتھ کانپ گیا، فون ہاتھ سے گر گیا، پیچھے سے صرف اس کا بھیجا ہوا آخری میسج رہ گیا، میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، تم بھی کر لو، زندگی بہت چھوٹی ہے۔ عائشہ نے پہلی بار اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیا، رونا، کانپنا، ہچکیوں میں پکارنا، یا اللہ میں گناہ کی دہلیز تک پہنچی، معاف کر دے۔ لیکن ضمیر خاموش نہ ہوا۔ احمد کی یاد، اس کے الفاظ، اس کا وہ میسج، سب گونجنے لگے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا چھوڑ دے گی مگر زندہ رہتے ہوئے، یعنی وہ ایک زندہ مردہ دل بننا چاہتی تھی۔ عائشہ نے ہر چیز بیچ دی، فیشن، موبائل، سوشل میڈیا، ایک چھوٹے مدرسے میں پڑھانا شروع کیا، بچوں کو قرآن اور خود کو سکون۔ بچوں کو قرآن پڑھاتی تو خود کو سکون ملتا۔ لوگ کہتے تم بدل گئی ہو، وہ مسکرا کر کہتی ہاں، میں گناہ سے نکل کر اللہ کی طرف لوٹی ہوں۔ سالوں بعد جب وہ بیمار پڑی، اس نے ایک خط لکھا اپنے بیٹے کے نام۔ لفافے پر صرف اتنا لکھا، میرے بعد پڑھنا، یعنی جب میں مر گئی تب پڑھنا۔ اس خط میں ایک ہی بات تھی، بیٹا زندگی میں اگر کبھی نفس تمہیں بہکائے تو سمجھ لینا کہ شیطان کی پہلی کامیابی ہے۔ غلطی ہو جائے تو واپس آ جانا، دیر ہو جائے تب بھی آ جانا، کیونکہ اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، ہم ہی دور ہو جاتے ہیں۔ جب بیٹے نے ماں کا جنازہ دیکھا تو اس کے ہاتھ میں وہی خط تھا، وہ نم مگر چمکتا ہوا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، امی آپ نے دیر سے توبہ کی، میں جلدی کر لوں گا۔ آج کل ہم یہی تو کر رہے ہیں، موبائل، فون، سنیپ چیٹ، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹک ٹاک پہ لوگوں کے میسیجز، لوگوں سے باتیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کے میسیج کا رپلائی کر رہے ہیں، کسی نامحرم کا، تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے، وہ اپنے گھر بیٹھا ہے، میں اپنے گھر بیٹھی ہوں۔ نہیں، یہ پہلی سیڑھی ہے اپنے آپ سے بے وفائی کی، اپنے خدا کو ناراض کرنے کی، اپنوں سے جھوٹ بولنے کی۔ ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہی نہیں کہ آپ نامحرم سے بلا وجہ بات کریں۔ عورت کو کبھی بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بالکل نم لہجے میں، مدھم لہجے میں کسی نامحرم سے بات کرے۔ ایسا ہی تو کیا عائشہ نے، اسے لگا کہ میں کسی سے بات کر رہی ہوں تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے، لیکن نہیں، بہت غلط ہے۔ شروع کے یہ بہکاوے، آپ کو اس کا انجام بہت دیر بعد ملتا ہے اور بہت غلط ملتا ہے۔ اللہ
خدا پاک سب بیٹیوں کی سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے اور کسی کو بھی دیر سے عائشہ کی طرح ریئلائز نہ ہو، اور اگر ہو بھی جائیں تو اللہ سے توبہ کریں۔ خدا ہمیں شیطانوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ غالبا